السلام علیکم فرینڈز، ریالٹی آف لائف میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور سبق آموز کہانی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ایک بادشاہ تھا، وہ دن بھر ملک کے انتظامی کاموں میں اتنا مصروف رہتا کہ اسے آرام کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا۔ ایک دن اسے خیال آیا، یہ بادشاہت ایک مصیبت ہے، ہر وقت کام میں لگا رہتا ہوں، نہ دن کو چین ملتا ہے نہ رات کو آرام۔ بادشاہ ہونے کے باوجود میری زندگی میں خوشیاں نہیں۔ اگر میں خوش نہیں ہوں تو کوئی اور شخص کیسے اپنی زندگی سے خوش ہوگا؟ اس نے سوچا کہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرے ملک میں خوش انسان کون سا ہے۔ یہ سوچ کر رات کے وقت اس نے بھیس بدلا اور خوش رہنے والے آدمی کی تلاش میں محل سے روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے وہ ایک سوداگر کے پاس گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم یقیناً خوشی اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ سوداگر نے جواب دیا، میرے پاس بہت دولت ہے، مگر یہ دولت مجھے سکون نہیں دے سکتی۔ اگر دولت سے خوشی اور سکون ملتا تو میرے خریدنے میں دیر نہیں۔ اس دولت نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ میرے وارثوں کی نظر میری جائیداد پر ہے، وہ میرے مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ان کا بس چلے تو وہ اسی دولت کے لیے مجھے جان سے مار دیں۔ اس کے علاوہ آئے دن چوری اور ڈاکے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ رات دن اسی سوچ میں گھل رہا ہوں، میری صحت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ کاش میں غریب آدمی ہوتا، محنت مزدوری کر کے ایک جھوپڑے میں خوشی سے زندگی گزارتا، تب مجھے کسی قسم کی فکر نہ ہوتی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اپنے غریب پڑوسی کی طرح کتنا خوش رہتا۔ بادشاہ اس کا جواب سن کر اس پڑوسی کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا، تم اپنے اس حال میں خوش ہو؟ پڑوسی بولا، میں تو اس سخت محنت اور مشقت سے تنگ آ گیا ہوں، بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پڑوسی سوداگر کی طرح ہر وقت آرام کرتا رہوں، اصل زندگی تو یہی ہے۔ ان دونوں کے جواب سن کر بادشاہ کو تسلی نہ ہوئی۔ وہ اپنی حکومت کے ایک بڑے افسر سے ملا۔ اسے چند روز پہلے ایک بڑے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ بادشاہ کے سوال پر وہ بولا، میری بدقسمتی ہے کہ میں نے یہ عہدہ قبول کر لیا۔ جو افسر میرے ساتھ پہلے کام کرتے تھے وہ میرے دوست تھے، اس عہدے نے انہیں میرا ماتحت بنا دیا، اب وہ مجھ سے جلنے لگے ہیں۔ اس عہدے سے جو خوشی ملی تھی وہ بھی خاک میں مل گئی، لگتا ہے خوشی میرے نصیب میں ہی نہیں۔ بادشاہ افسر کا جواب سن کر اس کے پڑوس میں ایک درزی کی دکان پر پہنچا اور اس سے بولا، تم تو عیش کرتے ہوگے؟ درزی بولا، جناب میں اس کام سے ہرگز خوش نہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی کام ہے؟ سارا دن ایک جگہ پر بیٹھے کپڑے سیتے رہو، اس کام سے تو میری جان جاتی ہے، مگر کیا کروں، مجبوری ہے، اس کام نے تو میری خوشیاں چھین لی ہیں۔ اب دیکھیں میرے پڑوسی افسر کو، بادشاہ نے اسے بڑا عہدہ دے دیا ہے، اب اسے سکون اور خوشی بھی حاصل ہوگی اور دولت بھی، کاش میں بھی وہی افسر ہوتا۔ بادشاہ درزی کا جواب سن کر شہر کے باہر ایک دیہات میں پہنچا ہی تھا، بارش شروع ہو گئی۔ بادشاہ نے ایک جھوپڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بزرگ باہر آئے اور بادشاہ سے بولے، اندر آ جاؤ۔ جھوپڑی کی چھت جگہ جگہ سے کھل رہی تھی، جہاں سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا۔ وہاں بزرگ نے ٹین کے خالی ڈبے نیچے رکھے ہوئے تھے، پانی ان ڈبوں سے گزر رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے تمہاری مالی حالت اچھی نہیں، بادشاہ نے بزرگ سے پوچھا۔ بزرگ بولے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ہر چیز دی۔ دیکھ لو، یہ میرا صاف ستھرا گھر ہے، میرے پاس 2 بیل، 1 بکری، 5 بطخیں اور کچھ مرغیاں ہیں۔
ان سے میں دودھ، انڈے اور گوشت حاصل کرتا ہوں۔ ان کو میں بیچتا ہوں، بیل، کنواں اور ہل چلانے کے کام آتے ہیں۔ یہ میری تنہائی کے ساتھی ہیں۔ یہاں گھاس بھی بہت ہے، ایک تالاب بھی ہے۔ میرے پاس کچھ زمین بھی ہے جس سے میں گندم اور کپاس اگاتا ہوں۔ میرے گھر کے پچھواڑے میں میرا ایک خوبصورت اور چھوٹا سا باغ بھی ہے۔ اس سے میں آم، کھجور، کیلے اور مالٹے وغیرہ کے درخت ہیں۔ کنویں سے پانی نکال کر کھیتوں اور باغ کو دیتا ہوں۔ باقی وقت میں جانور چرتا ہوں، پھر فرصت میں اللہ اللہ کرتا ہوں۔ بہت ہی خوشی اور سکون سے زندگی گزار رہا ہوں۔ بادشاہ نے سوچا کہ خوشیوں کے ساتھ اگر تھوڑی تکلیف بھی ہو تو انسان کو برداشت کر لینی چاہیے۔ بغیر تکلیف اور دکھ کے راحت نصیب نہیں ہوتی۔ میں جس شخص کی تلاش میں تھا وہ مجھے مل گیا۔ بارش تھم چکی تھی۔ بادشاہ اپنے محل واپس آ گیا اور ایک بار پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری سبق آموز کہانی۔ دیکھا آپ نے، ہم ہر حال میں ہوں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں ناشکرے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں بھی رکھیں، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔